اس دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں نا، ان کی سچائی یہ ہے کہ جو ماں کے دشمن ہوتے ہیں نا، وہ ان کی اولاد کے سگے کبھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے والدین سے ہی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ ماں جس نے بہت ہی تکلیف اٹھا کر اپنے بچے کو پیدا کیا ہوتا ہے، دن رات ایک کر کے اپنے بچے کی پرورش کی ہوتی ہے، خود تو بھوکی رہ لیتی ہے لیکن اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، اور ایک دن وہی اولاد دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو ہی غلط سمجھنے لگتے ہیں۔ اور بہت سے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد اچانک سے ہمارے خلاف ہو گئی ہے، ہم سے دور ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کچھ آپ کے آس پاس کے لوگ ان کے کانوں میں آہستہ آہستہ سے زہر گھول رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کچھ رشتہ دار، کبھی کوئی سسرال کا رشتہ، کبھی کوئی دوست، اور کبھی وہ لوگ جو سامنے سے آپ سے محبت ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر ہی اندر آپ کے بچوں کے رشتوں کو آپ سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ چاہتی ہیں نا کہ آپ کے بچے آپ سے دور نہ ہوں، آپ کے بچے آپ سے ویسے ہی محبت کریں جیسے شروع دن سے وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی عزت کریں، آپ کو کبھی پلٹ کر جواب نہ دیں، تو یہ 5 باتیں اپنے بچوں کو وقت پر سکھا دیں، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو وقت رہتے نہ سکھائی نا، تو کوئی بھی انسان آ کے ان کو آپ کے خلاف بھڑکا سکتا ہے، سکھا سکتا ہے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو ہر اس ماں اور باپ کے لیے ضروری ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان سے کبھی دور نہ ہو، اور نہ ہی کبھی ان سے بدتمیزی کرے، نہ ان کی نافرمانی کرے۔ سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اچھا، بغیر دیر کیے نا شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک، کیونکہ جو بچے ہیں نا یہ ہمارا کل سرمایہ ہوتی ہیں۔ بچپن سے ایک ماں اور باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی اولاد کے ہی سپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو ماں باپ کی سارے خواب، سارے سپنے اسی ایک بچے کے ارد گرد گھومنے لگتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کے یہ بنے گا، ہماری بیٹی ہے تو بڑی ہو کے ایسی ہوگی۔ 100 طرح کے خواب ہم نے اپنی آنکھوں میں سجائے ہوتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک دن وہ بچے ایسا رنگ دکھاتے ہیں کہ ماں باپ بھی تڑپ کے رہ جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے بچے میں اچانک سے یہ تبدیلیاں کیسے آنے لگ گئی ہیں۔ جیسے ہی بچہ ٹین ایج میں آتا ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، چیخنا چلانا، یہ سب چیزیں عام ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے بچے یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے کہ جو شخص انہیں ان کے ماں باپ سے دور کر رہا ہے نا وہ کبھی ان کا اپنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے اپنے بچوں کو یہ باتیں خود بتانی ہیں، اپنے بچوں کو پیار سے بٹھا کے ان کو ہر چیز سمجھانی ہے کہ وقت کی چال کیا ہوتی ہے، یا آس پاس کے رشتے کیا ہوتے ہیں، ان رشتوں میں سچائی کیا ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان جیسا دکھتا ہے، جیسا بولتا ہے، وہ دل میں بھی آپ کے لیے وہی فیلنگز رکھتا ہو۔ تو ایسی کون سی 5 باتیں ہیں جو آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے تاکہ آپ کو بعد میں پچھتانا نہ پڑے؟ اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو بات آپ نے اپنے بچوں کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ہر میٹھا بولنے والا تمہارا خیر خواہ نہیں ہوتا، کیونکہ سچائی یہی ہے کہ ہمارے بچے ہوتے ہیں معصوم۔ وہ کہتے ہیں نا بچے اور فرشتے ایک جیسے ہوتے ہیں، تو بس یہی بات ہوتی ہے، بچے دل کے صاف ہوتے ہیں، انہیں بس یہی لگ رہا ہوتا ہے جو انسان منہ پہ میٹھا بولتا ہے وہ ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کی ہمارے ساتھ نہیں بنتی، ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، ہمارے بچوں کے دماغ میں، ان کے دل میں اپنی محبت ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے اس طرح پیش آتے ہیں جیسے ان سے اچھا ہمارے بچوں کے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ جو انسان تمہارے سامنے مسکرا کر بولے، ہنس کے بولے، میٹھا بولے، ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص ہی ہو۔ اور یہ بات بھی اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ بہت پیار سے پیش آئیں گے، آپ کو تحفے دیں گے، آپ کی ہر بات مانیں گے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے وہ آپ کے دل میں آپ کے والدین کے خلاف ہی نفرت ڈالنا شروع کر دیں گے۔ اور نفرت کہیں وہ بڑی بڑی باتیں کر کے نہیں ڈال رہے ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کے کانوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری ماں کو تو تمہاری فکر ہی نہیں ہے، تمہاری ماں تو تم سے محبت ہی نہیں کرتی، تمہارے ساتھ بہت سختی سے پیش آتی ہے۔ اور اگر والد کے بارے میں نفرت ڈالنی ہو تو ان کے بارے میں بھی یہی باتیں کہیں گے، تمہارے والد تمہیں سمجھتے نہیں ہیں، تم پہ پابندیاں لگاتے ہیں، تمہیں بالکل ٹائم نہیں دیتے، اس طرح کی باتیں وہ آپ کے ذہن کو آپ کے والدین کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، آپ نے ان کی باتوں کو بالکل نہیں ماننا، ان کی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ یہ باتیں آپ نے اپنے بچوں کو بتانی ہیں، اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرے، آپ کی ماں کے خلاف یا باپ کے خلاف، آپ نے وہ باتیں فوراً آ کے ہمیں بتانی ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سے کس نے کیا بات کی ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے سمجھا سکیں گے کہ کس رشتے کی کیا حقیقت ہے۔ اچھا، یہاں پہ کسی غیر انسان کی بات نہیں ہے، بعض اوقات ہمارے اپنے سگے رشتے ایسے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہماری خالائیں ایسی ہوتی ہیں، پھوپھیاں ایسی ہوتی ہیں، چچیاں ایسی ہوتی ہیں، یا تائیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، یا چچا، ماموں، ایسے سب رشتے ہم کسی ایک انسان پہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ ہر انسان جو ہے نا وہ اپنی فطرت الگ رکھتا ہے، اور یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے تو یہ ہمارے بچوں کو ہمارے خلاف کبھی نہیں کریں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی کے دل میں آپ کے لیے کوئی رنجش ہوتی ہے، آپ سے کوئی اختلافات ہوتے ہیں، یا کوئی آپ کے منہ سے کی گئی ہوئی بات اگلے بندے کے دل میں نقش ہو جاتی ہے، اس کا بدلہ وہ لوگ آپ سے اس طرح لیتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو ہی آپ کے خلاف کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں تو آپ نے اپنے بچوں کو یہ بات بڑی اچھی طریقے سے سمجھا دینی ہے کہ جو انسان آپ کے ساتھ مسکراتا ہے، ہنستا ہے،
ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو، اور جو انسان آپ کے والدین کے خلاف آپ کے کان بھرتا ہے وہ کبھی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دوسری بات آپ نے اپنے بچوں کو کون سی سمجھانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ رشتے محبت نہیں مقابلہ کرتے ہیں، اور یہ بات اپنے بچوں کو وقت پر رہتے سمجھانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے بچے زندگی کے ہر میدان میں پورے اعتماد طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے آس پاس ہی بعض اوقات ہماری خالائیں، پھوپھیاں، چاچیاں، مامیاں، یہ سب جو ہے نا اپنے بچوں سے ہمارے بچوں کا کمپیریزن کر کے اپنے بچوں کو زیادہ ویلیو دے رہی ہوتی ہیں، اور بعض بھولی بھالی سی عورتیں جو ہے نا آگے سے جواب ہی نہیں دے پاتی، یا بعض اوقات جو بچے ہوتے ہیں نا وہ اتنا اپنے آپ کو ڈیگریڈ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگ جاتے ہیں دوسروں کی باتوں میں آ کر۔ اگر کسی دن کسی پھپھو نے آ کے کہہ دیا کہ میرے بیٹے نے تو آج ٹاپ کیا ہے اور تمہاری کیا پرسنٹیج آئی ہے، وہاں سے کمپیریزن سٹارٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ کی پرسنٹیج کم آئی ہوتی ہے تو آپ آٹومیٹکلی خود کو کمتر فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی بچے کی ہائٹ اچھی نکل آئی ہے اور جس کی ہائٹ نہیں ہے اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ ہمارے خاندانوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی رنگ روپ کو لے کر، کبھی قد کاٹ کو لے کر، کبھی پڑھائی کو لے کر، ہر بات پہ کسی نہ کسی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کمپیریزن کے نام پہ نا بچوں کے اندر نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ ایک ماں ہیں تو آپ نے اپنے بچے کو اتنا ایموشنلی اسٹرانگ بنانا ہے کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ باتیں سب ان کی باتیں ہی ہیں، ان کے کمپیریزن میں نے خود کو نہیں ڈالنا، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کے اپنے دماغ کا فطور ہے، لیکن میں نے ان کے کمپیریزن کا حصہ بالکل نہیں بننا۔ کیونکہ بہت سی خواتین یہ غلطی کر رہی ہوتی ہیں، جب ان کو اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو وہ ساری فرسٹریشن جو ان کی ہوتی ہے نا، دماغ میں جتنی بھی انزائٹی ہوتی ہے وہ ساری اپنے بچوں پہ اٹھا کے رکھ دیتی ہیں، ہر بات اپنے بچوں کو بتانے لگ جاتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے مجھے فلاں نے یہ کہا ہے، تمہارے میں قابلیت نہیں ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ دیکھیں اگر آپ یہی کام کرتی رہیں گی نا تو آپ کا بچہ جو ہے نا وہ بھی نہیں رہے گا، اور آپ اپنے بچے کو خود سے خود ہی دور کر رہی ہوں گی، اس کے دل میں اپنے لیے نفرت خود ہی پیدا کر رہی ہوں گی، اور دوسروں کو بھی یہ موقع دے رہی ہوں گی کہ وہ آپ کے بچوں کو آپ کے مزید خلاف کر سکیں۔ اگر آپ ایسا نہیں چاہتی تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے بچے کو کلیئر یہ بات بتانی ہے کہ لوگ آئیں گے تم سے مقابلہ کریں گے، لیکن تمہیں اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے اور تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم نے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو یہ سبق بھی ضرور دیں کہ کسی کو گرا کے اٹھنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے نہ تو کسی رشتہ دار کی باتوں میں آنا ہے اور نہ ہی ان کی باتوں کو سیریس لینا ہے، ہمیشہ اپنے گول پہ فوکس کرنا ہے، اپنے پلان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ کہ اگر کوئی بھی انسان آپ سے کمپیریزن کر کے آپ کے رنگ روپ پہ اگر کوئی کامنٹ کرتا ہے، آپ کے قد کاٹ کو لے کے کوئی بات کرتا ہے، یا کسی بھی اینگل سے آپ پہ کوئی بات کرتا ہے، کوئی انگلی اٹھاتا ہے، تو یہ اس کے اپنے دماغ کا فطور ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ اپنے بچوں کو اتنا کانفیڈنس ضرور دیں۔ تیسری بات جو آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے، اور بہت اہم بات یہ ہے کہ اولاد کو یہ سکھائیں کہ غصے میں رشتے نہیں توڑے جاتے، کیونکہ آج کل کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہی بن گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ یہی دیکھنے کو ملتا ہے، ٹاکسک پیرنٹ، ٹاکسک یہ، ٹاکسک وہ، ٹاکسک کا نام اتنا ہم سنتے ہیں نا کہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ بھی ٹاکسک ہیں، اور یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ٹاکسک ہی ہو، ہر بندہ آپ کے لیے برا ہی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بچے کیونکہ وہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی جتنی ہمیں ہے، تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ چیز سمجھانی ہے کہ ناراضگی ہوتی ہے، انسان کی ناراضگی میں تھوڑا بہت غصہ آتا ہے، غصے میں آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا کہ آپ نے ہفتوں مہینوں آپس میں بات کرنا ہی چھوڑ دینی ہے، اور اس سے پہلے کہ آس پاس کے لوگ یا رشتہ دار آپ کے بچوں کے دماغ میں یہ چیزیں بٹھائیں کہ ان کے والدین ان کے لیے ٹاکسک ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو ٹاکسک کی ڈیفینیشن بہت اچھے طریقے سے سمجھا دینی ہے، اور اس کے ساتھ اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ ماں باپ کی جو سختی ہوتی ہے نا، نفرت کبھی نہیں ہوتی، ان کی ڈانٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو بربادی کی طرف لے کے جانے سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو ہر چیز کھل کے سمجھائیں، یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں بچے سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے، ہماری بات سنیں گے نہیں سنیں گے، آپ کے بچے آپ کی بات ضرور سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور آ کے ان کے کان بھر دے، آپ نے اپنے بچوں کو زندگی کی حقیقت سے خود ملوانا ہے، ان کو یہ ساری باتیں آپ نے خود بتانی ہے، اور ان کو یہ کھل کر بتائیں کہ اگر آپ ان سے غصے کا اظہار کرتے ہیں، کسی بات پہ ناراض ہوتی ہیں، تو وہ ان کی بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے ان پہ غصہ کیا ہے یا آپ ان سے ناراض ہوئی ہیں تو وہ بھی آگے سے منہ بنا کے بیٹھ جائیں۔ ان کا کام ہے ماں باپ سے معذرت کرنا، ماں باپ کو منانا۔ اس کے ساتھ بچوں کو ایک مثال یہ بھی دیں کہ جو گاڑی ہوتی ہے نا اس میں بریکس جو ہوتی ہیں، والدین بھی ان بریک کی طرح ہی ہوتے ہیں، اگر وہ بریکس گاڑی میں نہ ہونا تو گاڑی کبھی نہیں رکے گی، جہاں مرضی جا کے لگ جائے گی، اور وہ بریک ہی ہوتی ہے جو آپ کو حادثوں سے بچاتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں کہ ماں باپ کا رول بھی ان کی زندگی میں یہی ہوتا ہے، ان کی غصہ، ان کی ناراضگی، یہ ساری اسی لیے چیزیں ہوتی ہیں تاکہ آپ کو وہ خطروں سے بچا سکیں۔ چوتھی بات جو آپ نے اپنے بچوں کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی تمہارے والدین سے تمہیں بدگمان کرے ان سے ہوشیار ہو کے رہو، ان کے ساتھ اپنے دل کی کوئی بات، اپنے گھر کی کوئی بات شیئر نہ کرو، کیونکہ سچی بات یہی ہے کہ ہر وہ شخص خطرناک ہے جو تمہارے دل میں تمہارے ماں باپ کے خلاف نفرت ڈالتا ہے، کیونکہ دنیا میں نا ماں باپ ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنی خواہشات سب قربان کر دیتے ہیں، ذرا سا غم کھائے بغیر، ذرا سا دکھی ہوئے بغیر، خوشی اپنی اولاد کے لیے ہر چیز کی قربانی دے دیتے ہیں، اور اسی میں اتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ اتنی ساری قربانیاں دینے کے باوجود ہم والدین ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے قریب نہیں کرتے، ان کے ساتھ اپنی ایک بانڈنگ کریٹ نہیں کرتے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ نہیں رکھتے۔ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہمیں جھجک محسوس ہوتی ہے، کیا بچے بڑے ہو گئے، کیا ان کو جپھی ڈالنی، کیا ان کو پیار کرنا، کیا انہیں گود میں لٹانا، اس طرح کی باتیں ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو اپنے جتنا قریب کریں گے نا
نا وہ آپ کی آنکھوں کا اتنا ہی نور بن کے رہیں گے. اور اگر آپ ہی اپنے بچوں سے شرم محسوس کرنے لگیں گے تو پھر تو آپ کے بچے دوسروں کی باتوں میں ہی آئیں گے. ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد بیٹے یا بیٹی کے کان بھی بھر دیے جاتے ہیں. بیٹے سے کہا جاتا ہے اب تمہاری اپنی فیملی ہے, ماں باپ کو اہمیت دینا چھوڑ دو, بہن بھائیوں کو چھوڑو, اپنی بیوی کی فکر کرو, اپنی جو نئی فیملی ہے اس کی فکر کرو. اور اسی طرح اگر ایک بیٹی ہے تو اس کے کان بھی بھر دیے جاتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ اب بدل گئے ہیں, وہ تمہاری خوشی کی فکر نہیں کرتے, تمہیں پوچھتے نہیں ہیں. اور یہی وہ ساری باتیں ہوتی ہیں, یہی وہ کانوں کا زہر ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ کر کے رشتوں میں دوریاں لے کے آ جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس درخت کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں نا وہ زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا. اور ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے کانوں میں ہمارے والدین کے خلاف زہر ڈال رہے ہوتے ہیں نا, ان کی باتوں میں آپ نے کبھی بھی نہیں آنا. ان سے آپ نے ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے. اپنے والدین کی کوئی بھی بات, اپنے گھر کی کوئی بھی بات ایسے لوگوں سے نہ تو شیئر کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے ان کی باتوں میں آنا ہے. پانچویں بات جو آپ نے اپنے بچوں کو بتانی ہے, اور بہت سے ماں باپ جو ہے نا یہ بات اپنے بچوں کو نہیں بتاتے, اور وہ یہ ہے کہ جس دن ماں باپ چلے جاتے ہیں نا اس دن حقیقت سمجھ میں آتی ہے. اور یہ بات جو ہے نا یہ ہر ماں کو اپنے بچوں کو ضرور بتانی چاہیے. ہم یہی سوچتے ہیں نہیں بچوں کا دل دکھ جائے گا, بچے پریشان ہو جائیں گے, لیکن یہ ایسی کڑوی سچائی ہے جسے ماننے سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا. ہر ماں کو اپنے بچے کو یہ بات ضرور بتانی چاہیے کہ ایک دن ایسا آتا ہے جب ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہتے, پھر انسان کو ان کی ڈانٹ بھی یاد آتی ہے, ان کی فکر کرنا یاد آ رہی ہوتی ہے, ان کی آواز سننے کو ترس رہا ہوتا ہے. پھر وہی انسان جو اپنے ماں باپ سے اکتایا ہوا ہوتا ہے وہ ہزار لوگوں میں بیٹھ کر بھی صرف ان دو لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو واقعی اس کے اپنے تھے. اس پوری دنیا میں اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے نا تو وہ آپ کے والدین ہی ہوتے ہیں. ان کے علاوہ اس دنیا میں اگر آپ مخلص پن ڈھونڈ رہے ہیں نا تو شاید ہی آپ کو ملے. یہی تھی وہ 5 باتیں جو آپ نے اپنے ہر بچے کو وقت رہتے بتا دینی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ بچوں کو بتانے کا کیا فائدہ, بچے ہر چیز کو خود سمجھتے ہیں, سمجھ جائیں گے, آہستہ آہستہ ان کو پتہ چل جائے گا. ایسا نہ سوچیں, اپنے بچوں کو خود گائیڈ کریں, انہیں ہر بات کھل کر بتائیں. کیونکہ سچ یہی ہے کہ جن بچوں کے ساتھ والدین اپنی بانڈنگ سٹرونگ نہیں کرتے, ان کے ساتھ دل کی ہر بات کھل کر نہیں کرتے نا, وہ بچے پھر باہر جا کے راستے ڈھونڈتے ہیں, باہر جا کے آسرے ڈھونڈتے ہیں, سہارا ڈھونڈتے ہیں. کس سے ہم اپنے دل کی بات کریں اور پھر جو ان کو جواب ملتا ہے نا اسی بات کو وہ حقیقت مان لیتے ہیں. اسی لیے آج بھی دیر نہیں ہوئی, اپنے بچوں سے اگر آپ کا کوئی فاصلہ ہے تو اس کو ختم کر کے اپنے بچوں کو یہ اعتماد میں لے کر یہ ساری باتیں ان کو سمجھائیں. ایک پیارے سے شعر کے ساتھ یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. والدین دنیا کی عظیم نعمت ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو قدر کرنے والی اولاد نصیب کرے, اور اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سدا سلامت رکھے صحت والی زندگی کے ساتھ. اس دعا کے ساتھ یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. اگر آپ فرسٹ ٹائم میرے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے شمائلہ اسد ولاگ کا حصہ بن جائیں. اس ویڈیو میں کوئی بھی بات آپ کے دل کو لگی ہو تو مجھے پیارا سا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کر کے آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. آپ سے لیتی ہوں اجازت, ملوں گی انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں ایسے ہی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.